میں نے تو اسلام والوں کو یہ چنوتی دے رکھا کہ ٹھیک ہے تم وحدہ لا شریک کہہ رہے ہو، ایک اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن اللہ کے نام سے محمد کا نام ہٹا کر کے دکھا دو کوئی۔ اب میں اسی میں مات دے رکھا ہوں سب کو، اللہ کا نام جہاں ہے وہاں محمد کا نام ہے، محمد کا چھوڑ کر کے اللہ کو کوئی پا نہیں سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے اس بات کو، واطیع اللہ واطیع الرسول، اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ اللہ کو اگر کوئی پانا چاہتا ہے تو اللہ کو پانے سے پہلے محمد کا پانا پڑے گا، محمد کو پانا پڑے گا۔ اگر کہیں دیکھے ہوں گے آپ رشتہ میں مسجد میں اذان جب پکارتے ہیں تو اس سمے بہت سارے مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ اذان میں یہ بولتے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو مسلمان لوگ کیا کہتے ہیں؟ میرے طرف دیکھیے، آنکھ میں بوسہ لگاتے ہیں۔ اب محمد کا نام سنتے ہی آنکھ میں بوسہ لگایا جا رہا ہے، تو اللہ کہاں ہے؟ بھائی محمد کا نام سنتے ہی تم آنکھ میں بوسہ لگا رہے ہو۔ اگر کوئی محمد کہتے تو تم کو فوراً نہیں بتانا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے اوپر رحمت بھیجے، تو اللہ اس کے اوپر رحمت بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے اللہ کو معلوم نہیں ہے، مسلمان کو یاد دلانا پڑے گا۔ لیکن ہمارے یہاں وید میں ایشور کے نام کے ساتھ کسی کا نام جڑا نہیں ہے۔ ایکو دیوا سربھوتیشو بڑا سرویاپی سربھوتانتراتما، پرماتما ایک ہے، بھن اور کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے، اپاسنا کی جائے۔ پرماتما سرشٹی کی رچنا کی، سرشٹی کی رچنا کرنے کے بعد اس کو استھتی میں لایا اور پرلے کرنے کی ذمہ داری اسی پرماتما پر ہے۔ منش ماتر کے کیے ہوئے کرموں کا پھل داتا بھی وہی پرماتما ہے۔ تو بولے پرماتما کتنے ہیں؟ تو وید کہتا ہے نہ دیتیو نہ تتیو چتو نہ پیوچتے نہ پنچمانا ستھا ستمنا پیوچتے ناستمانا نمہ دسمنا پیوچتے، اس سے لے کر 10 تک گناتے ہوئے کہا اے دنیا کے لوگوں وہ پرماتما کیول ایک ہے، وہ 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں 8 نہیں 9 اور 10 بھی نہیں ہے، وہ کیول ایک ہے۔ اب اس وید کے سپر کوالٹی کا ایک ایشور بات کے پاس اسلام کہاں ٹکی گا؟ بولا میں تو جو جامع ازہر سے پڑھ کر کے آیا، سعودی عربیہ مدرسہ سے پڑھ کر کے آیا، اسی کو ہی میں ویدک دھرم بنا رکھا ہوں۔ اسی لیے انٹرنیٹ پہ دیکھے ہوں گے مسلمان اسلام جگت کے ودوان ہمارے سامنے کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ جو آیا وہ منہ کے بل گرا۔ ابھی پرسوں ہی میں لگایا ہوں، یوٹیوب میں دیکھ لینا، جو سدرشن نیوز چینل کا پروگرام تھا میرا، اسلام کی نظر میں جہاد، میں کتاب کھول کر کے اس میں دکھا رہا ہوں، اور سدرشن نیوز چینل کا مالک ڈائریکٹر سریش چوہان یہ نے کہا کہ میں انیک سارے اسلام جگت کے ودوانوں کو میں نے دعوت دی کہ مہندر پال جی اس وشے پر بولنے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو کسی کو کچھ پوچھنا ہو روکنا ہو تو آؤ۔ ایک آدمی بھی اپنی شکل تک نہیں دکھائے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی جادو تو وہی ہے جو سر کے اوپر چڑھ کر کے بولے۔ اب وہاں انٹرنیٹ پہ یہ لوگ لگا رکھے مہندر پال کو منہ توڑ جواب۔ بھائی منہ توڑ جواب تم مہندر پال کو کیا دو گے؟ مہندر پال کس کا منہ توڑ رہا ہے یا تم منہ توڑوا رہے ہو؟ یہ تم دیکھ لو خود اپنے آپ ہی، اس میں سارا یوٹیوب میں ڈالا ہوا ہے، اور پھر اس کے جواب میں دے رکھا ہوں۔ مہندر پال کو منہ توڑ جواب دینے والوں کو یتھا یوگ جواب، اس پر بھی ویڈیو لگا ہوا ہے۔ آج ہی مہاراج سے ایک فون آیا میرے پاس ممبئی سے کہ پنڈت جی یہ لوگ بڑا غلط پرچار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیسا؟ بولے آپ کے نام سے غلط پرچار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی میرے نام سے کون کیا کر رہا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، پر میرے نام سے اگر غلط پرچار کر رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کسی کی زبان تو میں پکڑ سکتا نہیں، کسی کے منہ پہ تو میں ہاتھ رکھ سکتا نہیں۔ لیکن یہ بھارت میں بھی، میں اس سمے کلکتہ میں ہوں، یہاں جگہ جگہ بورڈ لگا دیکھ رہا ہوں مودی ہٹاؤ دیش بچاؤ۔ اب مودی کوئی مانتا نہیں، کوئی مانتا نہیں ہے، کوئی نہیں مانے نہ مانے، لیکن پرچار کرنے والے کر تو رہے۔ ارے کوئی کرے یا نہ کرے لیکن نور الرحمان برکتی تو کر رہا ہے، اور ممتا جی کا شرے ہے ان کو، ممتا جی کا آشیرواد ہے ان پر، تو بھی کر ہی رہے ہیں۔ وہ تو اس سمے دوردرشن میں ہی دیکھا نور الرحمان برکت یہ کرے۔ اب کسی دن سامنا ہوگا تو میں تب بولوں گا وہ کون ہے، میں اس کو بہار سے جانتا ہوں، یہاں کا نہیں اور بہار کا ہے۔
اور اس مسجد کے جو امام صاحب تھے پہلے مفتی سلمان صاحب، وہ ہمارے استاد تھے جو عالیہ مدرسہ کے مدرس رہے وہ. خیر میں ادھر بھی نہیں جا رہا ہوں. میرا کہنے کا تاتپر یہ ہے کہ میں ان سب کو بہت نزدیک سے جانتا ہوں، دیکھا ہوں، پرکھا ہوں. باپ دادا 14 خاندان کے جنم استھلی اسی کلکتہ شہر ہی ہے. تو کہنے کا تاتپر یہ ہے کہ مودی کے خلاف جو لوگ بول رہے ہیں کہ مودی ہٹاؤ تیل بچاؤ، تو مودی کس کو بولنے جائیں گے، روکنے جائیں گے؟ کل مودی کا جو میرٹھ کا جو بھاشن تھا، مودی نے کھول کر کے رکھ دیا. ارے بھائی کا سالہ، وہ سالہ کا بہن، اس کے بہو، اور کیا تماشا بنا رکھا. یہ سماجوادی پارٹی آج بھی ہے. تو کہنے کا تاتپر یہ میرا یہ ہے کہ میں نے اسلام والوں کو یہ دکھایا کہ ایکیشور باد وید میں ہے یا قرآن میں ہے. جس کے پاس صحیح ہے، سچ ہے، بولو. ہمیں آپتی نہیں ہے، ہم تو سب کو گرہن کرتے ہیں اور اسد کو چھوڑتے ہیں. جس کو عربی زبان میں میں نے کہا خذو ما صفا ورغا ما کذا، یعنی جہاں کہیں بھی صفائی ہو اس صفائی کو لے لینا، جہاں کہیں بھی گندگی اس گندگی سے باز آنا. یہ انسانیت ہے، مانوتا ہے. یعنی ایشور کو چھوڑ کر، پرماتما کو چھوڑ کر جگت کی اتپتی کرنے کی مادہ کسی میں نہیں ہے. اب میں ادھارن کے روپ میں اس لیے بھی بولوں، اور ہندی میں زیادہ بولنا اس لیے بھی چاہوں گا کہ یہ ریکارڈنگ لگانا ہے نا یوٹیوب پر. ہاں تو بنگلہ والے تو اتنے نہیں ملیں گے، مجھے سب سننے والے وہ بنگلہ میں سنیں گے، پونڈی جی کیا بول رہے ہیں آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کیا؟ پھر آپ کو ہندی میں بھی لکھنا پڑا، ڈبل کام کرنا پڑا. بنگلہ میں بھی لکھو، ہندی میں بھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پرماتما کا پریچے، یار کون ہے پرماتما؟ ہے دنیا والوں، اس پرماتما کو جانو تو صحیح. اس پرماتما کو جانے بنا اس پرماتما کا پایا جانا سمبھو نہیں ہے. بندو یاد رکھ یہ بات میری اپنی نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رشی دیانند کہہ رہے ہیں جو آریہ سماج کے سنستھاپک تھے. وہ کہہ رہے ہیں وید منتر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دنیا کے لوگوں پرماتما کو پانا چاہتے ہو، لیکن پانے سے پہلے اس کو جانو. اس کو جانے بنا پایا جانا سمبھو نہیں ہے. اب یہاں انتر دیکھیں گے آپ کہ اسلام ہو، عیسائیت ہو، یا جتنے بھی ازم ہیں، کہیں پر بھی جاننے کی بات نہیں ہے. وہاں اسلام کا تو کل ما جاء بہ الرسول من عند اللہ، رسول نے جو بتلایا اللہ کی طرف سے، اس کو بنا چھان بین کی اس کو مان لینا ہے. کیول اتنا ہی نہیں، وہ ایمان کے دائرے میں بھی آیا ہے. ایمان کیا ہے؟ تو ایمان مفصل اور ایمان مزمل میں یہی بتایا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہاں عربی میں کیا بتایا گیا ہے؟ آمنت باللہ، ایمان لاتا ہوں میں اللہ پر. ایمان مانے ہوتا ہے وشواس، اور آپ کو بھی یہی سمجھایا گیا. جب آپ اسلام کی طرف متاثر ہوئے تو یہ سبھی باتیں آپ کے سامنے پرستت کی گئی، اور انہوں نے یہی کہا کہ صاحب اللہ پر ایمان لانا ہے. کس پر ایمان لانا ہے؟ اللہ پر. تو یہاں پہلا ہی شبد ہے آمنت باللہ، ایمان لاتا ہوں میں اللہ پر. لیکن کیول اللہ پر ایمان لانے سے، وشواس لانے سے بات بنتی تو نہیں ہے. وہ ملائکتہ، ملائکہ مانے فرشتہ، ان فرشتوں کو بھی ماننا پڑے گا، ان فرشتوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا، ان فرشتوں کو بھی وشواس کرنا پڑے گا. اب فرشتہ کیا ہے؟ ایک اور عجیب جانکاری میں آپ لوگوں کو دے دوں. آج 3 دن سے اس پر میں لکھ رہا ہوں. وید اتپتی وشے رشی کی درشٹی میں فیس بک میں پڑھے ہوں گے، پرسوں بھی لکھا تھا، کل بھی لکھا تھا، اس سے پہلے والے دن 3 آرٹیکل اس میں ڈال چکا ہوں، 3 پوسٹ ہے. آج رات کو جا کر کے چوتھا کروں گا. تو میں اس میں دکھایا، اس بات کو تھوڑا سمجھنے کا پریاس کیجیے گا، معاملہ بالکل فائنل ہے کہ ہمارا جو پرماتما ہے، پرمیشور ہے، پرمیشور کو سرشٹی کی اتپتی کرنے میں کسی کا سہارا، کسی کا سہیوگ نہیں چاہیے، کیونکہ وہ سرو شکتیمان ہے. لیکن اللہ اپنے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. اللہ کو کام کرنے کے لیے فرشتہ کا سہیوگ چاہیے. بنا فرشتے سے کام لیے بنا اللہ اپنے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. میں اپنی لکھنی میں درشایا ہوں، اللہ کو کام کرنے کے لیے فرشتہ چاہیے. اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں. اسی لیے اسلام والوں کے، مسلمانوں کے 2 کندھے پہ 2 فرشتہ اللہ نے بٹھایا ہے. ایک نیکی لکھتا ہے دائنے والا، بایاں والا بدی لکھتا ہے. ان فرشتوں کا نام ہے کرامین
اور کاتبین، اور جس میں لکھا جاتا اس کاپی کا نام نامہ اعمال۔ اب لکھے گا کون؟ جس کی یادداشت کی کمی ہوگی، اور ہمارا پرماتما سروج ہے، پرماتما کی یادداشت میں کمی نہیں ہے، پرماتما کوئی چیز بھولتے نہیں ہے، کسی بات کو بھولتے نہیں ہے، پرماتما سروج ہے۔ اور سروج شبد وہاں لاگو ہوگا کہ جس کو کسی کے دوارا کوئی جانکاری لینی نہ پڑے، اس لیے پرماتما سروج ہے۔ اب اللہ کا کام فرشتوں کے دوارا ہو رہا ہے، کہیں جبرائیل ہے، کبھی میکائیل ہے، کہیں اسرافیل ہے، کہیں اسماعیل ہے، تو یعنی اللہ کا سارا کام فرشتوں کے سہیوگ سے ہوتا ہے، اور ہمارا پرماتما کا کام کسی کے سہیوگ سے نہیں۔ اس لیے وہاں پریچے دے رہے ہیں لوگوں کون ہے وہ پرماتما، کہ وہ سکل جگت کا اتپتی کرتا ہے، سمگر ایشوریا یکت ہے، شدھ سوروپ ہے، سب سکھوں کا وہ داتا ہے۔ کون؟ بلوتی کا انعام پرمیشور۔ اس کے اترکت کسی کو بھی پرمیشور مت جاننا۔ کیوں؟ تو رشی کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کو اگر پرمیشور جاننے لگو، ماننے لگو، تو پرماتما کے ساتھ دھوکا ہوگا۔ بولے رام کو پرماتما مانے تو رشی کہہ رہے رام پرماتما تھے نہیں، تم مانو گے کیوں؟ پہلی بات تو یہ آئی کہ رام پرماتما تھے نہیں، تم کیوں ماننا چاہتے ہو؟ بولے لوگ کہتے ہیں، لوگ کچھ بھی کہیں وہ ذمہ داری ان کی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تمہارے پاس جو بھیجا ہے پرماتما نے عقل دیا ہے، تم اپنے عقل سے وچار کرو گے، یا کوا کان لیں گے، کوا کے پیچھے بھاگو، اپنے عقل سے سوچو۔ بولے پرماتما سکل جگت کا اتپتی کرتا ہے، رام سے ایک مکھی کا ٹانگ بنوا کر دکھا دو، سمبھو ہے؟ رام بنا سکتے مکھی کا ٹانگ؟ بولے رام میں وہ گن نہیں ہے جو گن پرماتما میں ہے۔ ماتا سیتا کو راون اٹھا کر لے جانے کے بعد مریادا پرشوتم رام پاگل جیسے پھر رہے ہیں، کہاں؟ بولے جنگلوں میں۔ کس لیے؟ سیتا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کہیں انگد کو بھیج رہے ہیں، کہیں ہنومان کو بھیج رہے ہیں، کہیں جٹا جوٹوں سے پوچھ رہے ہیں، کہیں لتا برچوں سے پوچھ رہے ہیں۔ ارے تو لیلا کر رہے تھے، تو لیلا کر رہے تھے۔ ہاں تو لیلا اچھے ارتھوں میں تھوڑی آئے گا، یہی میں نیچے اتر کر کے ایک لڑکی کو چھیڑ دوں، یہ لیلا میں یہی نیچے اتر کر کے کسی لڑکی کو چھیڑ دوں تو یہ باگڑی جی کہیں گے پنڈت جی ہم تو ان دنوں سے جانتے ہیں آپ کو یہی لیلا کرنا تھا آپ کو۔ یہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو لیلا اچھے ارتھوں میں تھوڑا دیا جاتا ہے، لیلا کہاں تھی غلط؟ تو اس لیے یہاں وہ وید کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور رشی دینا بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ کیا ہے لوگوں کون ہے پرماتما، اس کو پہلے جاننا پڑے گا۔ پرماتما کو جانے بھی نہ پرماتما کا پایا جانا سمبھو، لیکن اسلام میں وہ چیز نہیں پائیں گے، پرماتما کو جان ہی نہیں سکتے۔ وہاں آمنت باللہ، ایمان لانا پڑے گا، وشواس کرنا پڑے گا۔ کر لیے وشواس پرماتما ہے، پرماتما پر وشواس کرتے ہیں، لیکن خالی ہم پرماتما پر وشواس کریں گے تو بات بنے گی۔ وہ ملائکتی بولا کہ وہ فرشتوں کو بھی مانو، بولے وہاں بھی بات نہیں ملی، وہ کتب ہی اور ان کے کتابوں کو بھی مانو۔ بولے کتاب ہم تو مانتے ہیں، ہم بھی وید کو 4 مانتے ہیں۔ تو بولے نہیں 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 نہیں، وید کو نہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ان 4 کو ماننا پڑے گا۔ وہاں وید کی چرچا نہیں ہے، وہاں وید کی بات نہیں ہے۔ تو بولے یہ کیا ہے؟ بولے یہ پرماتما کا اللہ کا دیا ہوا گیان ہے، اللہ کا بھیجا ہوا کتاب ہے۔ تو اللہ پہلے بھیجے کون؟ تورات موسیٰ کے اوپر، تو موسیٰ کے اوپر اللہ نے تورات بھیجی پہلی کتاب، اور دوسری کتاب داؤد پر بھیجا زبور۔ تو یہ دونوں بھیجی ہوئی کتاب اللہ کی ہے۔ تو پہلی والی بھیجی کتاب میں کس بات کی کمی رہ گئی تھی جو دوبارہ اللہ کو دینا پڑا؟ کچھ کمی ہوتا اپنے ایڈیشن میں آپ بدلیں گے، سدھاریں گے اس کو۔ عبداللہ تاریخ کو یہیں پر اعتماد دیا میں، عبداللہ تاریخ کی بولتی میں اسی میں ہی بند کرائی۔ تو بولا ہم دونوں ایشوریہ گیان مانتے ہیں، وید کو بھی ایشوریہ گیان مانتے ہیں اور قرآن کو بھی ایشوریہ گیان مانتے ہیں۔ وید پرتم گیان ہے، قرآن انتم گیان ہے۔
میں نے کہا وہ پرماتما کا گیان آپ مانتے؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا پرماتما کا، بولے ہاں وہ پہلا گیان ہے۔ تو میں نے کہا پرماتما کا گیان پورن ہوتا ہے یا پورن ہوتا ہے؟ میں نے جب پرماتما کا گیان پورن ہوتا ہے تو پہلے گیان میں کون سی بات کی کمی رہ گئی تھی جو بات میں پوری کی؟ کسی میں یوں پڑ گئے لیکن وہ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ پہلے کا جو بھی کتاب ہے کرپٹڈ ہو چکا ہے۔ وہی تو میں بول رہا ہوں، ان سے کرپٹ کر دیا۔ میں وہی بول رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دی ہوئی کتاب کو نرست کرنا پڑے گا۔ یہ علم اللہ کو بھی نہیں ہے۔ اللہ اگر گیان میں پریپورن ہے تو اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہونا چاہیے کہ یہ دیا ہوا میرا گیان نرست کرنا پڑے گا۔ تو ایسا گیان وہ کیوں دے جس پر الزام لگے، آروپ لگے، دوش لگے؟ تو یہاں اسلام والوں کی مانیتا کیا ہے کہ لوگوں نے ملاوٹ کر دی، لوگوں نے ملاوٹ کر دی، اس لیے اللہ کو بدلنا پڑا۔ تو لوگوں کی ملاوٹ ہونا سمبھو ہے، یہ علم اللہ کو نہیں تھا پہلے سے کہ لوگ اس پر ملاوٹ کر سکتے ہیں؟ یہ گیان پہلے سے اللہ کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نہیں جان پائے، پھر بدلنا۔ تو انتم گیان دیا قرآن۔ تو قرآن میں کیا بولا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، کہ اس کا نازل کرنے والا میں ہوں اور اس کا حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ نے خود کہا، کیا کہا؟ کہ اس کا نازل کرنے والا میں ہوں اور اس کا حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں۔ تو جب قرآن کا نازل کرنے والا اللہ ہے اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پر ہی ہے، تو پہلے جو 3 کتاب قرآن سے پہلے کی تھی اس کے بھی تو نازل کرنے والے اللہ ہی تھے، اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری مہندر پال پر کیوں چھوڑا اللہ؟ اس کی ذمہ داری کن کی تھی؟ ایک بار کہہ کر کے اسی کی حفاظت کر لیتے ہوتے۔ اسی لیے وید آدی درشٹی سے ہی پرماتما کا گیان پریپورن ہے، اسی لیے پرماتما کو گیان بدلنے کی کوئی بھی ضرورت اور آوشکتا نہیں۔ میں اس کا اور سرلیکرن کر رہا ہوں۔ بھائی ادھر دھیان دیجیے، کیا نام آپ کا؟ شبھم جی، آپ کا دھیان چاہوں گا میں۔ اچھا یہ بتانا ذرا، اب یہ کتنا کھوپڑا پن اور جھوٹی بات ہے، دیکھیے گا میں سارا پرمان دے رہا ہوں۔ اللہ کو آدی سرشٹی سے آدم سے لے کر کے حضرت محمد صاحب تک گیان بدلنا پڑا۔ کیا بدلنا پڑا؟ اللہ کی کلام بدلنی پڑی۔ موسیٰ پر کچھ، داؤد پر کچھ، عیسیٰ پر کچھ اور محمد پر کچھ۔ میں سمجھ اسلام جگت کے عالموں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو گیان بدل بدل کر کے پیغمبروں کو دینا پڑا۔ سورج اللہ نے کب بنایا تھا؟ آدم کے کال میں بنایا تھا یا محمد کے کال میں بنایا؟ سورج کو اللہ کو بدلنا کیوں نہیں پڑا؟ آئے کوئی مسلمان لے کر کے۔ کسی کے پاس دم ہے تو آئے سوال کا جواب لے کر۔ سورج کو بدلنا کیوں نہیں پڑا؟ سورج تو پرکاش اسی سمے سے ہی دے رہا ہے۔ اسی لیے میں نے بولا کائنات کا بنانے والا اللہ ہے نہیں، اللہ جانتا نہیں ہے کائنات کو کیسا بنایا جائے۔ اللہ کو گیان بدلنا پڑ رہا ہے اور وہ پرکرتی نیم کے اندر میں جو چیزیں رکھے ہیں اس کو بدلنا نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ سورج تو پرکاش اسی سمے سے دے رہا ہے۔ سورج کیول ہم ہندوؤں کو نہیں دے رہا ہے، کیول آریہ سماجی کو نہیں دے رہا ہے، سمگر پرانی ماتر کو دے رہا ہے۔ کیا اس سورج کے پرکاش سے مسلمان لامابد نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا اس سورج کے پرکاش سے عیسائی لامابد نہیں ہو رہے ہیں؟ تو سورج اللہ گیان بدل کر کے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اور لوگوں کو، مسلمانوں کو گیان بدل رہے ہیں۔ تو سورج بدلنے میں اللہ کو کیا پریشانی ہے؟ جو اللہ نے منع کیا ہے مسلمانوں کو کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقى وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ دل سے اور زبان سے۔ اگر تم دوستی رکھتے ان کافروں سے، میں اللہ تعالیٰ تم سے دوستی نہیں رکھتا۔ جب مسلمانوں کو اللہ نے